بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 69 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ زاریات کی آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے انہیں ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ موڑا۔ وقال ساحر و مجنون، اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا۔ وہو ملیم، اور وہ تھا ہی ملامت کے لائق۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، نیز قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانج تھی۔ العقیم بانج تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہو۔ کالرمیم، چورا چورا ہو گئی ہو۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر جو ہے وہ قوم فرعون کا اور اسی طرح قوم سمود جو تھی اور اسی طرح قوم عاد، ان کا ان آیات میں اور اس کے بعد کی آیات میں ذکر ہے، ان کے انجام کا ذکر ہے۔ جس طرح قوم لوط کا اس سے پہلے ذکر ہوا کہ ان کے انجام سے لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی عبرت کا سامان ہے اور ہمارے قہر کی نشانیاں موجود ہیں کہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلائل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو فرعون نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جو ہے وہ اپنے ارکان سلطنت جو تھے ان کے، اور اسی طرح جو اس کے وزیر مشیر تھے ان سمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو اس کے بدلے میں ہم نے دریا میں اور سمندر میں پھینک دیا اور غرق کر دیا، اور اس نے کام ہی ملامت والے کیے تھے، اس لیے ہم نے اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ غرق کیا ہے تاکہ تاریخ ہمیشہ اس پر ملامت کرتی رہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا، اس میں بھی عبرت کا نشان ہے کہ کیسے فرعون کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ہے اور برباد کیا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا۔ قوم عاد کو بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، اس کے اندر بھی عبرت کا سامان موجود ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا۔ ان پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی۔ جعلتہ کالرمیم، ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اور پھر اس کے بعد اس سے اگلی آیات کے اندر قوم سمود وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ قوم عاد جو تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آندھی کے ذریعے ہلاک کیا۔ یہ بڑی سخت قوم تھی، یہ کہتے تھے کہ ہم سے جو ہے وہ زیادہ طاقتور کون ہے، یعنی کہ گھمنڈ میں، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ لوگ کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ من اشد منا قوہ، قوت میں ہم سے زیادہ کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ ایسے پڑے ہوئے تھے آندھی کے بعد جیسے کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو لمبے دڑنگے تھے اور بڑے بڑے قد تھے ان کے، اور جب یہ ان کے اوپر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان کی بدعمالیوں کی سزا دی اور ان کی نافرمانیوں کی سزا دی۔ تو اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ جیسے جو ہے وہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے یہ
پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جتنے بھی واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے، اس کی بربادی اور ڈوبنے کا قصہ ہے، یہ پہلے بھی گزر چکے ہیں، دیگر صورتوں کے اندر گزر چکے ہیں، اور اس طرح سورہ نازعات کے اندر بھی اس کا فرعون کا ذکر آ رہا ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سورۃ الشعراء میں ہے، سورہ حامیم سجدہ میں ہے، تو اسی طرح جو ہے سورہ القمر اور سورہ حاقہ میں بھی آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں سنی، سرکشی اختیار کی، کبر اور طاقت کے گھمنڈ میں جو ہے وہ یہ لوگ من اشد منا قوت تک کے الفاظ کہہ گئے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور ہے ہی کون۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ پھر سخت آندھی بھیجی، ایسی آندھی تھی علیہم الریح العقیم، ریح العقیم سخت آندھی، ایسی آندھی تھی جو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ ہوا جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ خیر ہوتی ہے، اس میں بارش ہوتی ہے، وہ بادلوں کو لے کر آتی ہے اور بادل جو ہے وہ برستے ہیں، اور پھر انسان کے لیے جو ہے وہ اس میں نباتات اگتے ہیں اس بارش سے، اور رزق کا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر الریح العقیم فرمایا، عقیم بانجھ، بانجھ جیسے کوئی عورت بانجھ ہوتی ہے، اس کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی، اسی طرح قوم عاد کو برباد کرنے والی جو ہوا تھی وہ بھی بانجھ تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں تھی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ایسی ہوا اور ایسی سخت آندھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھیجی۔ پھر وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب 7 راتیں اور 8 دن تک ان کے اوپر وہ ہوا چلی، سب تیس نیس ہو گیا، سب ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ان افراد کے بارے میں چونکہ یہ آتا ہے کہ وہ تنوں کی طرح گرے پڑے تھے، تو باقی چیزیں جو تھی ان کے بارے میں یہ آیت ہے اللہ جعلتہ کالرمیم، کہ وہ باقی چیزیں جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، جانور وغیرہ جو تھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے جو اجسام تھے، ان کے جو جسم تھے، یہ بھی جعلتہ کالرمیم، بعد میں یہ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، باد صبا کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور جو ہے دبور کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، ان کی ہلاکت ہوئی۔ تو باد صبا جو ہے وہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب بھیج دی تھی، اور جو ہے وہ مشرکین کے ٹینٹ اکڑ گئے تھے، اس کو اس سے تعبیر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دبور جو ہے وہ قوم عاد کو اس سے ہلاک کیا گیا۔ صبا وہ ہوا ہوتی ہے جو مشرق کی طرف سے چل کر آئے، اور دبور وہ ہوتی ہے جو مغرب کی طرف سے چل کر آئے۔ تو قوم عاد جس ہوا سے ہلاک ہوئی ہے وہ دبور تھی، اور جو ہے وہ صبا جو ہے وہ مشرق کی طرف سے جو چلتی ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ وہ خندق کے موقع پر چلی تھی، اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے جو ٹینٹ تھے ان کو اکھاڑ پھینکا تھا، اور وہ تیس نیس ہو گئے تھے، اور پھر وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فتح عطا فرمائی تھی۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون معطوف علی فیہا المعنی وجعلنا فی قصۃ موسیٰ آیۃ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وفی موسیٰ کا جو عطف ہے وہ فیہا پر ہے، وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم کے اندر جو فیہا ہے اس کے اوپر اس کا عطف ہے، یعنی کہ اس طرف اشارہ کر دیے کہ ہم نے جو ہے وہ چشم بصیرت رکھنے والوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی عبرت کا سامان رکھ دیا ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف واضح دلیل کے ساتھ، ملتبسم بسلطان مبین، یعنی کہ فرعون کی طرف بھیجا، ساتھ ہی میں ہم نے ان کو ایک واضح دلیل بھی دی، بحجت واضحہ، یہ مبین کی تفسیر ہے کہ حجت واضحہ، واضح دلیل کے ساتھ ان کی طرف بھیجا۔ فتولا اعرض عن الایمان، فتولا وہ اس نے منہ موڑا، یعنی کہ اعرض عن الایمان، ایمان سے اعراض کیا، برکنہ، اپنے لشکر کے ساتھ، مع جنودہ، مع جنودہ کا اضافہ کر کے مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ برکنہ کے اندر جو با ہے یہ
معا کے معنی میں ہے، اپنے لشکر کے ساتھ، لِأَنَّهُمْ لَهُ كَالرُّكْنِ، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ رکن کی طرح تھے، یعنی کہ جو اس کا لشکر تھا وہ اس کے ساتھ رکن کی مانند تھا، رکن کی طرح تھا۔ وقال، اور کہا، لموسیٰ، کس سے کہا؟ فرعون نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے، ہوا ساحر، کہ وہ جادوگر ہیں، او مجنون، یا پھر وہ جو ہے وہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے یا پھر یہ مجنون ہے۔ اس میں جو او ہے، او بمعنی واو کے ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ دونوں القابات سے جو ہے وہ یاد کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ جو ہے وہ فرعون کا یہ قول یا فرعونیوں کا یہ قول نقل کیا ہے، ان ھذا لساحر علیم، اور دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے، رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ او جو ہے یہ واو کے معنی میں ہے، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ او علی بابہا ہو، یعنی کہ مراد قوم کو جو ہے وہ تشکیک اور ابہام میں ڈالنا اور اس کے ذریعے سے ان کو دھوکہ دینا مراد ہو۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ طَرَحْنَاهُمْ، یعنی کہ ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو جو ہے وہ پکڑا اور ڈال دیا، فی الیم البحر، یعنی کہ سمندر میں اس کو غرق کر دیا۔ یہ اخذناہ کی ضمیر پر جنودہ کا عطف ہو رہا ہے، اور یہ مفعول معہ بن رہا ہے جنودہ۔ فغرقوا، تو وہ سب کے سب غرق ہو گئے، وہو ای فرعون ملیم، وہ قابل ملامت تھا، یعنی کہ فرعون جو تھا وہ قابل ملامت تھا، آتم بما یلام علیہ من تکذیب الرسول و دعوی ربوبیتی، یعنی کہ ایسی حرکت کرنے والا تھا جس پر اس کی ملامت کی جائے، اور وہ جو ملامت ہے من تکذیب الرسول و دعوی ربوبیتی، وہ رسولوں کی تکذیب اور ربوبیت کا دعویٰ ہے، یعنی یہ حرکت اس کی جو تھی وہ رسولوں کی تکذیب کرنا اور ربوبیت کا دعویٰ کرنا۔ وفی اہلاک عاد آیتن، اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی جو ہے وہ نشانی رکھ دی، یعنی کہ قوم عاد کو جو ہم نے ہلاک کیا اس کے اندر بھی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر جو ہے وہ بانجھ ہوا بھیجی، یہ التی لا خیر فیہا، یہ عقیم کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی آگ تھی، ایسی ہوا تھی جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی بھی بلائی نہیں ہوتی، کوئی فیض نہیں ہوتا۔ لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور، آگے اس کی تفسیر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر کوئی فیض نہیں ہوتا یا پھر کوئی خیر نہیں ہوتی، تو وہ ایسی ہوا ہوتی ہے جو کہ بارش کو نہیں اٹھاتی، یعنی حامل مطر نہیں ہوتی، بارش اس کے اندر نہیں ہوتی، اور نہ درختوں کو برابر کرنے والی ہوتی ہے۔ وحیت دبور، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جنوبی ہوا تھی، دبور جنوبی ہوا تھی، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ صبا اور دبور دو قسم کی ہوا، صبا جو مشرق کی طرف سے چلتی ہے اور دبور جو ہے وہ جو مغرب یا جنوب کی طرف سے چلتی ہے۔ ما تذر من شیء نفس او مال، یہ شیئن کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ نہیں چھوڑا اس نے کسی بھی چیز کو، یعنی نہ کوئی نفس کو چھوڑا، نہ ہی کسی قسم کے مال کو چھوڑا۔ اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، جس پر بھی وہ آئی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، کالبال المفتتی، یعنی کہ ایسا کر دیا کہ جیسا کہ بسیدہ ہڈی ہوتی ہے، یعنی بسیدہ ہڈی کی طرح اس کو کر دیا، جس پر بھی وہ ہوا گزری اس نے بسیدہ ہڈی کی طرح ان کو کر دیا۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم کی تفسیر ذکر کریں۔ نمبر دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔